अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। गैरत का कत्ल। हातिम खान हमारे इलाके का अमीर आदमी था। इसने 2 शादियाँ की। पहली बीवी से 2 बेटे हाशिम और कासिम और दूसरी बीवी से इकलौती दुख्तर दिलगोशा ने जन्म लिया। हातिम खान ने अपनी बीवियों को ऐशो आराम से रखा हुआ था। इनको बराबर के हकूक हासिल थे। ताहम बड़ी बेगम को बेटों की माँ होने की वजह से छोटी बेगम पर फोकियत हासिल थी। हातिम खान नेक दिल आदमी था। वो ज़रूरतमंदों के काम आता था, तभी गांव में इसकी बहुत इज्जत थी। बेशक जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान को खबर नहीं होती कि कब बुलावा आ जाए और वो अपने खालिक हकीकी के पास चला जाए। ऐसे ही एक दिन हातिम खान अपना सेफ मुकफल कर रहा था कि इसके सीने में शदीद दर्द उठा। इसने बड़ी बीवी को आवाज़ दी। शादाब खानम जो करीब ही मौजूद थी दौड़कर शोहर के पास आ गई। हातिम की रंगत जर्द होती जा रही थी और इसने दिल पर हाथ रखा हुआ था। खानम ने बेटों को आवाज़ दी। बेटे तुरंत बाप की तरफ लपके। उन्होंने हातिम को हिलाया जुलाया, मुंह में चमचे से पानी डाला जो बाँछों से बहकर बाहर आ गया और देखते ही देखते इसकी रूह परवास कर गई। हवेली में शोर मच गया। आहो बका की आवाज़ें ऊंची दीवारों से बाहर आने लगीं। करीब ही दूसरी बीवी का घर था। आवाज़ सुनकर निशात खानम बड़े घर आई, लेकिन यहाँ का मंजर देखकर गश खाकर फर्श पर गिर गई। इसकी दुनिया का सरदार अब दुनिया में न रहा था। हातम खान की वफात के बाद इसकी हर शय के मालिक और करता धरता इसके बेटे हो गए। छोटी बीवी को भी अब इन्हीं की मातहती कबूल करना थी, क्योंकि बेटी की माँ होते हुए वो कहीं नहीं जा सकती थी। अब दिलगोशा की खातिर इसको बाकी जिंदगी हातिम खान के घर में ही बसर करना थी। शादाब खानम एक रहम दिल औरत थी। शोहर की वफात के बाद इसने निशात और इसकी बच्ची का बहुत ख्याल रखा और बेटों को भी तलकीन की कि तुमने अपने बाप की इज्जत का पास रखना है। अपनी सौतेली माँ और बहन का ख्याल रखना और इनको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ताकि तुम्हारे मरहूम वालिद की रूह को तकलीफ ना हो। बेटों ने वालदा की नसीहत को दिल पर नक्श कर लिया और छोटी माँ की इज्जत और तकरीम में कोई कमी नहीं आने दी। वो बहन को भी खुद से बढ़कर चाहते थे। आखिर इनकी एक ही तो बहन थी। वक्त गुजरता गया और दिलगोशा जवान हो गई। भाइयों की शादियां हो गईं, तो बड़ी माँ को इसकी शादी की फिक्र ने घेरा। इसने अपनी सौतन से कहा, अब अपनी बेटी का ब्याह करने में उजलत करनी चाहिए, क्योंकि वो सरोकद हो गई है। इससे पहले कि कोई इसके हुस्न जमाल पर मैली नजर डाले, वो इज्जत से अपने घर की हो जाए तो अच्छा है। छोटी बेगम ने जवाब दिया, आप मालिक हैं बड़ी बेगम, जो करना है आपने ही करना है। हम दो नहीं एक हैं, क्योंकि हम दोनों दिलगोशा की माएँ हैं। मैं मौका देखकर इसके भाइयों से इस मामले पर बात करती हूँ। शोमई किस्मत के एक रोज़ बुखार का बहाना बना और अच्छी भली शादाब खानम देखते ही देखते चल बसी। इनकी अचानक वफात ने इस घर की बुनियादों को हिला कर रख दिया। इनकी बारोब ज़ात ही तो थी जिसने सारे कुंबे को हाथ की 5 उंगलियों की मानिंद जोड़ा हुआ था और सब सुकून से एक ही हवेली में रह रहे थे। इनके मरते ही बहुओं की बन आई और वो सौतेली माँ को नज़रअंदाज करने लगी। अब दिलगोशा का वजूद भी इन्हें खटकने लगा। बीवियों के रवैये को जल्द ही हाशिम और कासिम ने महसूस कर लिया और इन्हें समझाया कि वालदा के बाद अब निशात खानम इनकी वालदा की जगह है। इनका वही रुतबा समझो जो बड़ी बेगम का इस खानदान और घर में था। खुद उन्होंने अपनी सौतेली माँ को ज़्यादा इज्जत और अहमियत देनी शुरू कर दी, ताकि इनकी बीवियाँ इस खातून के सामने सर ना उठा सकें। हाशिम और कासिम ने अपने वालिद के बागात संभाल लिए थे और वो पहले से ज़्यादा इनको वुसअत दे रहे थे। आमदनी से जो हिस्सा बहन और सौतेली माँ का बनता, वो बाकायदगी से निशात खानम को दे दिया करते थे। इनकी बीवियों को इस बात की भी खार थी कि एक तो सौतेली सास को खामदों ने इन पर मुसल्लत कर दिया है और फिर वो एक कसीर रकम भी उनका हिस्सा कहकर इन्हें दे देते हैं। यूं दोनों औरतें सास से हसद और नंद की तरफ से कीना रखने लगीं। हातिम की बड़ी बहू चाहती थी कि हवेली पर इसका हुक्म चले और सब इसे मलका का रुतबा दें, मगर गांव की औरतें इसकी बजाय छोटी बेगम के पास आकर अपने मसले मसाइल बयान करती
اور اسی کو حویلی کی مالکن کہتی۔ ماں کے ساتھ دلگوشہ اپنی بھابھیوں کے پاس رہتی تھی اور اب اس کی عمر 17 برس ہو چکی تھی۔ وہ بے مثال حسن کی مالک تھی۔ بلا شبہ اس سے زیادہ حسین لڑکی اس علاقے میں اور کوئی نہ تھی۔ جب اس کے بھائیوں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوئے تو انہوں نے اس خوشی میں ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ خاندان کے بزرگوں کو بھی اس دعوت خاص میں مدعو کیا گیا۔ ایک بزرگ نے قاسم سے ذکر کیا کہ بہن کی شادی کے بارے میں کب سوچو گے؟ بہتر ہے کہ اس فرض سے جلد ہی سبکدوش ہو جاؤ۔ اس بزرگ نے خاندان کے ایک نوجوان زمان خان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمہارے والد کا خیال تھا کہ وہ اپنی دختر کی شادی اس کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ان کے خاندان کی ایک خاتون تمہارے خاندان میں بیاہ کر آ چکی ہے، لہٰذا اب تم لوگوں پر ان کا قرض ہے جس کو آپ نے اتارنا ہے۔ قاسم نے کہا ٹھیک ہے بزرگوار، اگر ہمارے بابا جان نے کسی کو زبان دی ہوئی ہے تو اس کے وعدے کا ایفا ہم پر فرض ہے۔ آپ زمان کے بزرگوں سے اس مسئلے پر بات چیت کر کے مجھے ان کے جواب سے آگاہ کر دیں۔ بزرگ موصوف نے زمان خان کے والد اور چچا سے بات چیت کی تو ان کے گھر کی عورتوں کا آنا جانا حاتم کے گھر شروع ہو گیا۔ ایک روز باتوں باتوں میں زمان کی پھوپھی نے ہاشم کی بیوی سے کہا کہ باپ کی وراثت میں جو شرعی حصہ لڑکی کا بنتا ہے وہ تو اس کو ملنا چاہیے، یقیناً اس سے دلگوشہ کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ لڑکے کی پھوپھی کی یہ بات ہاشم کی بیوی کو سخت ناگوار گزری۔ جب یہ عورتیں رخصت ہو گئیں تو اس نے اپنی دیورانی یعنی قاسم کی بیوی سے کہا زمان کے گھر والے لڑکی کے حصے کی جائیداد بھی طلب کر رہے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نند ہمارے بچوں کا حق اپنے شوہر کے گھر لے جائے گی۔ بہتر ہے کہ دلگوشہ کا رشتہ زمان سے نہ کیا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے مردوں کے دل زمان سے بدزن کرنے ہوں گے۔ دونوں نے باہم مشورہ کیا اور پھر ترکیبیں سوچنے لگیں تاکہ اس رشتے میں درار ڈال دی جائے۔ ادھر جب سے دلگوشہ نے سنا تھا کہ اس کا رشتہ زمان سے ہو رہا ہے وہ بہت خوش تھی۔ زمان کے دل میں بھی اشتیاق ابھرا اور وہ دلگوشہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہنے لگا۔ اتفاق سے اس کو لڑکیوں کے جھرمٹ میں دلگوشہ کی جھلک میسر آ جاتی تو وہ لگاوٹ بھری نظروں سے اس کو تلاش کرنے لگتا۔ تب لڑکیاں ہنستی ہوئیں دلگوشہ سے محبت کا مذاق کرتیں کہ دیکھ تیری ایک جھلک دیکھنے کو وہ دیوانہ بےتاب میلے کے پاس درخت کے نیچے بت بنا بیٹھا ہے۔ لڑکیوں کی ایسی باتیں سن کر وہ شرما کر اپنے آنچل میں منہ چھپا لیا کرتی تھی۔ ہاشم کی بیوی بخت خانم ادھر اس محبت کے پودے کو پروان چڑھنے سے پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اب جب وہ زمان خان کے گھر جاتی موقع پا کر اپنی طرف سے اس کو کوئی محبت بھرا فرضی پیغام دے دیتی۔ ابھی یہ بندھن پکا نہ ہوا تھا کہ بھابھیوں نے یہ بات پھیلا دی کہ دلگوشہ اور زمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بات سرگوشیوں میں سفر کرتی سارے گاؤں میں پھیل گئی، جبکہ لڑکی اور لڑکا دونوں ہی اس معاملے سے بالکل بے خبر تھے۔ اب جب دلگوشہ سہیلیوں کے ہمراہ چشمے سے پانی بھرنے جاتی وہ اس کو زمان کا نام لے کر چھیڑتی اور طرح طرح کے سوالات کرتی۔ اس طرح دلگوشہ کے دل میں ان ہمجولیوں نے زمان کی محبت کا مہکدار پودا لگا دیا اور وہ دل ہی دل میں اس کو چاہنے لگی۔ یہی زمان کے ساتھ ہوا۔ اس کے دوست اس سے کہتے کہ گاؤں کی سب سے حسین لڑکی نے تم کو دل دے دیا ہے، وہ تمہاری چاہت میں پانی بھرنے کے بہانے گھر سے نکلتی ہے تاکہ تمہارا دیدار کر سکے۔ وہ عشق جو کبھی منظر عام پر نہ آیا تھا اور وہ محبت کرنے والے جنہوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہ کی تھی، ان کے فسانے گاؤں کے ہر فرد کی زبان پر تھے۔ ہاشم اور قاسم اس معاملے سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ جب باغات کی فصل اٹھوا کر فارغ ہوئے اور گاؤں میں سکون سے بیٹھے تب ڈیرے پر ان کے کانوں میں بھی سرگوشیاں پڑ گئیں کہ ان کی بہن سے متعلق زبان خلق پر کیا ہے۔ ان سرگوشیوں کو سن کر ان کی کن پٹیاں جل اٹھیں۔ وہ ایسے چرچے کب برداشت کر سکتے تھے؟ دونوں نے اپنی اپنی بیویوں سے پوچھا کیا ہماری غیر موجودگی میں ہماری بہن خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہے؟ کیا وہ اپنے محبوب سے ملنے چوری چھپے گھر سے نکلتی ہے؟ دونوں عورتوں نے بڑی چالاکی سے ایسی ذومعنی باتیں کی کہ مردوں کے دل بہن کی طرف سے شک و شبہات سے گر گئے۔ پھر بخت خانم نے شوہر سے کہا
کہ کچھ دن صبر کریں تاکہ وہ گاؤں میں پھیلی افواہوں کا کھوج لگا سکے۔ اگلے ہی دن بخت خانم کی طرف سے زمان خان کو ایک خاص پیغام ملا کہ دلگوشہ شام سے ذرا پہلے سامنے والے ٹیلے کے پاس اس سے ملنا چاہتی ہے۔ بات بہت اہم اور ضروری ہے، اس لیے اس کو آنا ہی ہوگا۔ ادھر اس نے نند سے کہا، گوشہ، تمہارے رشتے سے تمہارے بھائی انکاری ہو رہے ہیں کیونکہ زمان کے گھر والے جائیداد سے تمہارا حصہ طلب کر رہے ہیں۔ تم فلاں وقت ٹیلے کے پیچھے جا کر زمان سے ملو اور اس کو سمجھاؤ کہ اس کے لوگ ایسی شرط نہ لگائیں ورنہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ زمان آج وہاں تمہارا انتظار کرے گا، جب تم پانی لینے جاؤ گی تو ہم جولیوں سے پیچھے رہ جانا اور اس سے بات کر کے ہی آنا۔ دلگوشہ بابی سے پیار کرتی تھی اور اس پر اعتبار بھی کرتی تھی، بس اس نے اس کی بات مان لی اور دوسرے روز واپسی پر سہیلیوں سے کچھ پیچھے رہ گئی۔ ادھر بخت خانم نے اپنے شوہر اور دیور کو آگاہ کر دیا کہ آج عصر کے وقت جب لڑکیاں چشمے پر پانی لینے جائیں گی، زمان ٹیلے کی اوٹ میں دلگوشہ سے ملنے کا منتظر ہوگا۔ دونوں بھائی بندوقیں لے کر اس جگہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گئے اور اپنے شکار کا انتظار کرنے لگے۔ دلگوشہ مشکیزہ پکڑے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سہیلیوں سے علیحدہ ہو کر ٹیلے کی طرف مڑ گئی۔ حالانکہ ایسا کرتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ بڑی بھابھی کا احترام کرتی تھی۔ لڑکیاں باتیں کرتی آگے نکل گئیں۔ زمان اور دلگوشہ زندگی میں پہلی بار یہاں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے۔ زمان نے پوچھا، گوشہ، تم نے مجھے یہاں کیا خاص بات کہنے کے لیے بلوایا ہے؟ ابھی وہ کوئی جواب دینے بھی نہ پائی تھی کہ اس کے بھائی سامنے آ گئے اور انہوں نے زمان پر فائر کر دیا۔ دلگوشہ بھائیوں کو سامنے دیکھ کر مشکیزہ پھینک کر بھاگ کھڑی ہوئی اور بھاگتے ہوئے سہیلیوں سے بھی آگے نکل گئی۔ زمان کا قصہ تمام کر کے بھائیوں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہوں نے آتے ہی سوتیلی ماں سے بہن کے بارے میں سوال کیا۔ دلگوشہ ڈر کی وجہ سے بھیڑوں کے باڑے میں چھپ گئی تھی۔ اب بھابیاں دوڑ کر شوہروں کے آگے آ گئیں اور منت سماجت کرنے لگیں، لیکن انہوں نے بیویوں کو جھڑک دیا۔ وہ چڑھتے دریا کی طرح بے قابو ہو رہے تھے۔ بالآخر باڑے سے گھسیٹتے ہوئے وہ اپنی بہن کو باہر لے آئے اور صحن کی زمین پر ایک بے بس بکری کی طرح ڈال دیا۔ وہ دہائی دینے لگی، ہاتھ جوڑنے اور منتیں کرنے لگی۔ ماں نے یہ خوفناک منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ جوان بیٹوں کے ہاتھوں کلہاڑیاں چھین لینے کا اس میں حوصلہ نہ تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہ بیٹو، کچھ تو بتاؤ کیا ہوا، مگر ان غصے سے بھرے ہوئے جوانوں نے دلگوشہ کی جاں بخشی نہ کی اور اس کے جسم کو کلہاڑی کے وار سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ غیرت کے ان رکھوالوں نے اس معصوم سے یہ تک نہ پوچھا کہ تم کیوں زمان سے ملنے گئی، خود گئی تھی یا کسی نے بہکا کر بھیجا تھا۔ جذبات کے طوفان نے اس وقت ان کے دماغ کے دیے بجھا دیے تھے۔ یوں ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی اپنی مکار بھابھیوں کی سازش کا شکار ہو گئی۔ برسوں گزر گئے مگر اس کے بھائیوں کو کبھی پتہ نہ چل سکا کہ ان کی بہن بالکل بے گناہ تھی اور وہ محض جائیداد کی خاطر ماری گئی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ ایسی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ شکریہ۔